بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ 27 جولائی 2023 کو 10 محرم الحرام منایا جائے گا، جو عاشورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو سال کے سب سے زیادہ تاریخی اور بابرکت دنوں میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے۔ عاشورہ اللہ کے ان دنوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور تاریخ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ عاشورہ شروع سے خاص۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یوم عاشورہ کو اتنا افضل کیوں سمجھا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشورہ کے دن پیش آنے والے چند واقعات درج کیے ہیں۔ اللہ نے اس دن آسمان اور زمین کو محفوظ شدہ تختی کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حوا کو بھی۔ اللہ نے جنت بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی توفیق دی۔ زمین پر پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی، لہٰذا انسانی تاریخ کے آغاز سے پہلے عاشورہ اہم واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ عاشورہ کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے راحت۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ تقریباً 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، پھر بھی اس تمام عرصے میں لوگوں کا ایک چھوٹا گروہ ہی ان پر ایمان لایا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد زمین پر سیلاب بھیجا، صرف کشتی کے مسافر ہی اس سے بچ پائے۔ لہریں پہاڑوں کی طرح بلند تھی اور مہینوں بارش ہوتی رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی اور زمین پانی کو نگل گئی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اس دن یعنی عاشورہ کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ تفسیر ابن کثیر کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا انتخاب اپنے عقیدت مند بندے کو اہل ایمان کے ساتھ زمین پر واپس لانے کے لیے کیا، اس لیے اسے سال کے بہترین دنوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ عاشورہ کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راحت۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کے دن بنی اسرائیل مصر اور فرعون کے ظلم سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ احمر کو پھاڑ دیا تاکہ تمام بنی اسرائیل فرار ہو جائیں، اور سمندر کا پانی ان کے پیچھے پیچھے گرا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے اس دن روزہ رکھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی یاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نمونے کی پیروی کی۔ عاشورہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی عاشورہ کے اہم واقعات سے گزرے۔ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور آدم علیہ السلام کو بخش دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا جس میں انہیں بادشاہ نمرود کی رعایا نے ڈالا تھا۔ ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طویل امتحان سے نجات دلائی جس کو انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ اس طویل امتحان میں انہوں نے اپنے اہل و عیال، صحت اور دولت کو کھو دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وسیع سلطنت عطا کی جو ان کے بعد کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ ہواؤں کو حکم دے سکتے تھے اور ان کی فوج میں انسان، جن، پرندے اور جانور شامل تھے۔ یونس علیہ السلام، اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کی قوم کو ان کے سابقہ نافرمانیوں کے لیے معاف کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھایا۔ اس طرح عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان پر رحمت نازل فرمائی اور ان کو نجات دی اور ان کو بخش دیا اور انہیں اپنی طرف واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام طریقوں سے ان پر احسان کیا، یہاں تک کہ اس کی آزمائش بھی ایک احسان اور نعمت ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ اس طرح یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ نہ صرف یہودیوں نے عاشورہ کی یاد منائی بلکہ قریش مکہ نے بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔
اور اس دن کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ عاشورہ کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس طرح آزمائش میں ڈالا، اس کا تذکرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا ذکر کیے بغیر ناممکن ہے۔ متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسے سے کتنی محبت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بازو کو پکڑ کر فرمایا، اے حسین اوپر چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر تھے اور دونوں آمنے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے شوق سے ان کا بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ مجھے اس سے پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں حسن سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم ہجری بروز جمعہ 56 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آپ کو ان کے خاندان کے 16 افراد کے ساتھ ساتھ ان کے 72 ماننے والوں کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گئے۔ طبری اور سیوطی کی تاریخ کے مطابق ہے۔ شہید ہونے سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ اور ان کے ماننے والوں کو کئی دنوں تک آزمایا گیا۔ وہ کربلا کے جھلستے کھلے میدانوں میں بھوکے پیاسے شہید ہو گئے۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لے گئے۔ انہیں اور ان کے خاندان کو کس طرح شہید کیا گیا، ان کی تفصیلات بیان کرنا نہایت تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی طرح عاشورہ اور اس سے پہلے کے ایام میں ان کا بھی سخت امتحان ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں ان کی عقیدت اور صبر کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ عاشورہ کے دن ہونے والے اہم واقعات اور خصوصیت کے پیش نظر ہم اسے کیسے منائیں؟ اس سال جب عاشورہ آئے تو یاد رکھیں کہ وہ آزمائش و راحت کا دن ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال بھی آزمائے گئے تھے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مہینے محرم میں رکھا ہے، جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جہاں ہمیں واقعی اس کے قرب کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے صرف اس سے پوچھنا چاہیے، اپنی آسانی اور راحت کے لیے صرف اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، عاشورہ کے اس بابرکت دن میں ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، جس طرح تو نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کیا تھا، اور ہم سے مشکلات کو دور کر دے، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مشکلات سے نجات دلائی تھی، اور ہمارے پیاروں سے مرض کو دور کر دے، جس طرح تو نے اپنے پیارے بندے ایوب علیہ السلام سے مرض کو دور کیا تھا۔ اللہ ہمیں برکت دے اور ہمیں رزق عطا فرما، جیسے تو نے سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، اور ہمیں اپنی خاطر نیکی کرنے کا موقع عطا فرما، اور عاشورہ اور اس کے بعد بھی ہمارے انعامات میں کئی گنا اضافہ کر۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ہمیں انبیاء علیہ السلام کا قرب عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے قریب کر، آمین ثم آمین۔